دنیا کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں آسٹریلیا کی خبر جو ہے ڈومینیٹ کرتی رہی ہے۔ گنڈی بیچ سڈنی کے اندر جو ایک افسوسناک واقعہ جس میں یہودی کمیونٹی کے افراد کو جو ہے نشانہ بنایا۔ ساجد اکرم اور نوید اکرم جو ہے ان کا تعلق جو ہے انڈیا سے تھا اور انہوں نے فلپین سے کوئی ملٹری کی تربیت بھی لی۔ یہ جو دونوں باپ بیٹا تھے بنیادی طور کے اوپر سیلف ریڈیکلائز سے یہ لون ولف تھے۔ ٹرمینالوجی ہے کیا، لون ولف ہوتا کیا ہے؟ تو یہ دیکھیے کہ ایک تو ہوتا ہے اکیلا، لونرز جو جن کو کہتے ہیں۔ پچھلے دنوں امریکہ کے اندر جو افغان شہری کا معاملہ تھا جس نے وہاں پہ فائرنگ کی، پھر لون ولفز یعنی اکیلا بھیڑیا اسے کہہ لیجئے، وہ کسی نہ کسی سطح کے اوپر ایک دہشت گرد آرگنائزیشن کے ساتھ انٹیکٹ ہوتے ہیں۔ اس قسم کے شواہد جو ہیں دلی کے ریڈ فورٹ کے اندر ہوئے، اور انہی دنوں میں جب اسلام آباد کے اندر جو واقعہ ہوا تھا وہ تو پلانڈ ایک انسیڈنٹ تھا۔ لون ولف پیکس ایک گروپ جو ہے اس کے پیچھے انوالو ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ لون اٹیکرز یہ وہ انڈیویجولز ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں کنٹرول آرگنائزیشن کے ساتھ رابطے کے اندر ہوتے ہیں۔ ٹی آر ٹی ورلڈ کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری ہے راجستھان کے ایک علاقے کا جہاں پہ چرچ کے اندر کوئی 200 لوگ تھے جن کے اوپر لوگوں نے آ کے حملہ کیا۔ ہمیں پتہ ہے اینٹی مسلم جو سینٹیمنٹ وہاں پہ بہت ڈیپ چلا گیا ہے انڈیا کے اندر۔ اہم ڈیبیٹ ہے انڈیا کے اندر، یہ ہونی چاہیے اور پاکستان کے اندر ہمیں اس پہ گہری نظر رکھنی چاہیے۔ نیریٹیوز وتھ عامر رانا میں خوش آمدید۔ آج بھی دنیا کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں آسٹریلیا کی خبر جو ہے ڈومینیٹ کرتی رہی ہے، سرکولیٹ کرتی رہی ہے، ٹرینڈ کے اندر بھی رہی ہے دنیا کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اندر۔ وہ آپ کو پتہ ہے وہ ہے گنڈی بیچ سڈنی کے اندر جو ایک دہشت گردی کا واقعہ، ایک افسوسناک واقعہ جس میں یہودی کمیونٹی کے افراد کو جو ہے نشانہ بنایا گیا۔ اب پتہ چلا کہ یہ جو دو لوگ تھے باپ اور بیٹا، ان کا تعلق تو ہمیں پتہ چل ہی گیا اور اس کے اوپر ہم نے پرسوں پروگرام بھی کیا تھا کہ وہ ساجد اکرم اور نوید اکرم جو ہے ان کا تعلق جو ہے انڈیا سے تھا اور انہوں نے فلپین سے کوئی ملٹری کی تربیت بھی لی۔ ابھی اس کے متعلق شکوک و شبہات ہیں، کچھ اکاؤنٹس کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تربیت لی، لیکن جو فلپین کے ساؤتھ کے اندر جو ہے وہاں پہ کچھ ایسے گروہ ہیں جن سے فلپین ایک طویل عرصے سے نبرد آزما ہے۔ منداناؤ اور اس سے ملیکا ریجن کئی گروپوں سے ان کی صلح ہوئی، کچھ کے ساتھ ابھی بھی بات چیت چل رہی ہے، کچھ ابھی بھی دہشت گردی کر رہے ہیں، اور اس کے اندر دو گلوبل جو دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں، ایک ہے اسلامک اسٹیٹ اور دوسری القاعدہ، ان کا انفلوئنس ہے۔ اور ایک اور چیز جو اس میں بنڈی بیچ کے جو حادثے کے بعد ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے وہ یہ کہ یہ جو دونوں باپ بیٹا تھے یہ بنیادی طور کے اوپر سیلف ریڈیکلائز سے یہ لون ولف تھے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ جب ریڈ فورٹ دلی کے اندر ہوا تو اس وقت بھی بعد میں تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی لون ولف ٹائپ کا فنومینن ہے۔ یہ اصل میں فنومینن ہے کیا اور انڈیا میں یہ کیوں جو ہے پروان چڑھ رہا ہے، اور انڈین مسلم ڈایاسپورا میں اس کی کیا ٹینڈنسیز ہیں، اور انڈین مسلمز جو ہیں وہ اس کا کیوں شکار ہو رہے ہیں ایکسٹریمزم کا، اور وہ کیوں وائلنٹ اقدام کر رہے ہیں۔ یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ آپ سکرین پہ دیکھیے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ٹرمینالوجی ہے کیا، لون ولف ہوتا کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ ایک تو ہوتا ہے اکیلا، لونرز جو جن کو کہتے ہیں، کہ وہ ایسے افراد ہیں جو دہشت گردی کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے ظاہر محرک جو ہے نظریاتی ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کام جو ہے کسی آرگنائزیشن کے بغیر کرتے ہیں، انڈیویجول لیول کے اوپر وہ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے واقعات ہم ابھی ہوئے، یورپ کے اندر بھی ہوئے۔ ابھی جو پچھلے دنوں امریکہ کے اندر جو افغان شہری کا معاملہ تھا جس نے وہاں پہ فائرنگ کی، اور جس کے بعد افغانستان کے اوپر جو ہے ابھی کئی اور طرح کی سینکشنز لگی ہیں، وہ اس کیٹیگری کے اندر ہے جو ریڈیکلائز ہو لیکن آرگنائزیشن کے ساتھ اس کا
تعلق نہیں تھا۔ پھر لون وولز یعنی اکیلا بھیڑیا اسے کہہ لیجئے، تو وہ ایسے افراد ہیں جو کام تو اکیلے کرتے ہیں، یعنی ایکشن تو اکیلا کرتے ہیں، دہشت گردی کا ارتکاب اکیلے کرتے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی سطح کے اوپر ایک دہشت گرد آرگنائزیشن کے ساتھ انٹیکٹ ہوتے ہیں، لیول ان رابطے کے اندر ہوتے ہیں، ان کا آپریشنل رابطہ ان کا آپس کے اندر ہوتا ہے۔ اس قسم کے شواہد جو ہیں دلی کے ریڈ فورٹ کے اندر ہوئے، اور انہی دنوں میں جب اسلام آباد کے اندر جو واقعہ ہوا تھا وہ تو پلانڈ ایک انسیڈنٹ تھا، اور اس کا ایک نیٹ ورک پیچھے تھا۔ اس کو جو کہتے ہیں کہ لون وولف پیکس، اس کو ہم اس کیٹیگری کے اندر ہم اس کو ڈال سکتے ہیں۔ یہ ہوتے تو لون وولفز بھی ہیں، لیکن یہ ایک گروپ جو ہے اس کے پیچھے انوالو ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص نظریے کے تحت ہی یہ سب کچھ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اسلام آباد کے اندر جو دہشت گردی کا واقعہ تھا، جماعت الاحرار کا ایک فیکشن ہے، ٹی ٹی پی کے اندر گروپ ہے، اس کا ایک آگے سلیپر سیل ہے، اس نے اس دہشت گردی کا ارتکاب کیا، جو چیزیں رپورٹ ہوئی میڈیا کے اندر، جس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلا۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ لون اٹیکرز کی ایک اصطلاح بھی جو ہے گلوبل کانٹیکس کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ یہ وہ انڈیویجولز ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں جو ایک کلیئر کمانڈ اور کنٹرول کے ساتھ والی آرگنائزیشن کے ساتھ رابطے کے اندر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ آرگنائزیشن ایکسٹریم ایڈیولوجی جو ہے وہ رکھتی ہے، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک لون ولف پیکس کا ایک کمبینیشن ہے، جس میں ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے القاعدہ اس طرح کی کئی کارروائیاں کر چکی ہوئی ہیں۔ اب عام بات یہ ہے کہ یہ جو منڈی بیچ سڈنی کے اندر دو بھارتی مسلم حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے وہ اس حملے کے اندر ملوث ہیں، تو وہ کس بات کی نشاندہی کرتے ہیں؟ کیا وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انڈین مسلمز کے اندر بھی ایک یہ پورا فنامنن جو ہے وہ سرایت کر گیا ہے، اور ان کے رابطے پہلے کم رہے ہیں عالمی دہشت گرد تنظیموں سے، کیونکہ وہاں پہ نیٹ ورک کم تھے، اور نارتھ انڈیا کے اندر، کشمیر کے اندر تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک انسرجنسی کی صورت تھی، لیکن اس کے خلاف ریاست کا آپریشن مسلسل کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ تو انڈیا کے مسلمان جو ہیں وہ بالکل ایک آئسولیشن میں تھے، ان کے ایکسپریشن سیمی انڈین مجاہدین کے چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں ان کی صورت کے اندر سامنے آتے رہے ہیں، لیکن وہ انڈیا کے اندر انفلوئنس اس کے رہے کچھ نہ کچھ مسلم طبقات کے اوپر۔ لیکن یہ ابھی جو ایمرجنگ ٹرینڈ ہے وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ مثلا ہم نے بات کی تھی ابھی دلی کے لال قلعے کے حملے کے حوالے سے، تو اس کو فرید آباد ہریانہ کا ماڈیول بھی کہا جاتا ہے، کہ اس میں بھی جو ڈاکٹرز ہیں انوالو تھے، ایک خاتون کا اس کے اندر نام آ رہا تھا بار بار، تو وہ کنیکٹڈ تھے آپس کے اندر۔ وہ لون وولف پیکس جو ہیں کی ایک فارم بظاہر لگتی ہے کہ اور ان کو انڈیا نے پوری کوشش کی کہ اس کو کنیکٹ کیا جائے کہ یہ جو پیک تھا لون وولف پیک، تو اس کو کنیکٹ کیا جائے براڈر کانٹیکس کے اندر۔ شروع میں کوشش ہوئی کہ اس کو جیش محمد سے جوڑا جائے، جو پاکستان کی کال عدم تنظیم ہے، اور اس کو ایک جوڑا گیا ایک واقعے سے کہ سری نگر کے اندر کچھ جو ہے پوسٹر لگے تھے دلی ریڈ فورٹ کے حملے سے پہلے، تو اس کو اس سے جوڑا گیا کہ آلریڈی انویسٹیگیشنز چل رہی تھیں، اور اس میں ان کو لگ رہا تھا کہ یہ گروپ کے ساتھ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہے، لیکن یہ فالس فلیگ تھا، اور پتہ چلا بعد کی انویسٹیگیشن سے کہ یہ تعلق شاید ہو، لیکن اس پوسٹر کا تعلق ان کا ڈاکٹرز کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو جوڑا گیا ترکی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ ایک جو اس میں حملہ آور تھا، اس سیل کا جو ممبر تھا، اس نے ترکی کا سفر کیا، اور ترکی سے جو ہے شاید اس نے افغانستان کا سفر کیا۔ جب افغانستان کا ذکر آیا تو
ایسے لگا کہ یہ اسلامک اسٹیٹ کا جو ہے ایک پورا پلان ہے، کیونکہ انڈیا کے اندر خاص طور کے اوپر ساؤتھ انڈیا کے اندر جو ہے وہ ابھی بھی اسلامک اسٹیٹ کا انفلوئنس آئی ایس کا موجود ہے وہاں پہ، اور اس کی پبلیکیشنز جو ہے کئی زبانوں کے اندر وہاں پہ شائع ہو رہی ہیں۔ اور جب افغانستان کا ذکر آیا تو پھر انہوں نے اس کو پاکستان کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کی، اور سب سے اہم دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس حملے کو، اس فرید آباد موڈیول تھا، یہ سلیپر سیل تھا، یا لون وولف کا پیک تھا، یہ اس کو انہوں نے حماس کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کی، اور پھر دور کی کوڑی لاتے ہوئے کچھ انڈین انویسٹیگیٹرز نے، اینالسٹ نے کہا کہ حماس کی لیڈرشپ جو ہے پاکستان کے ساتھ رابطے میں تھی، حالانکہ پاکستان کی اخلاقی سفارتی مدد تو فلسطین کے اس حالیہ تنازع کے اندر رہی ہے، لیکن پاکستان ان ملکوں کے اندر شامل ہے جن کے اوپر ویسٹ کا، خاص طور پہ ٹرمپ کا اصرار ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے اندر شامل ہو، اور پاکستان کا اس کے اندر بڑا کلیدی کردار ہے، اور کسی طریقے سے یہ چیزیں جسٹیفائی نہیں ہو رہی کہ حماس، پاکستان اور آئی ایس اور یہ ساری قوتیں جو ہیں اس کے ساتھ جا کے شامل ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ کہ بعد میں جب اس طرح کی بہت کوئی چیزیں نہیں ملی تو اس کو پھر انڈین مجاہدین کے آپریٹیوز کے ساتھ کہا کہ وہ رابطے میں تھے۔ ابھی یہ انویسٹیگیشن جاری ہے، اس میں دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا نکلتے ہیں، لیکن یہ کہ انڈین مسلمز کے اندر یہ ایک فنومنن ہے، جب انڈین مسلم کے اندر ہے اور یہ تو ان کے ڈائسپورا جو باہر لوگ رہ رہے ہیں ان کے اندر بھی یہ ہوگا۔ اب وہ کس وجہ سے ہے یہ ہم دیکھیں گے، باقی مسلم دنیا میں پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے، یہاں پہ لون ولف کا فنومنن کے چانسز کمپیریٹیولی کم ہیں، کیونکہ آرگنائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ جو بھی ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے اس کے پاس آپشنز رہی ہیں پاکستان میں جا کے کسی بھی گروپ کے اندر شامل ہو جائے، افغانستان میں بھی ہے، عراق سیریا میں بھی، کچھ افریقی ممالک کے اندر بھی اس طرح کی آپشنز جو ہیں، جو ریڈیکل ہیں، جو دہشت گرد ہیں، کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ جا کے جو ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ انڈیا اس حوالے سے بعد ایک دور میں اس کو ایکسیپشن سمجھا جاتا تھا، ایٹ لیسٹ کم از کم اس کا امیج ایسا بنا ہوا تھا کہ یہ ایکسیپشن ہے، باوجود کہ جس وقت آئی ایس عراق کے اندر آئی تو کیرالا سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر نرسز جو ہیں اس میں شامل رہے ہیں، اور اس علاقے کے اندر رابطہ رہا۔ پھر جب کولمبو کے اندر ایسٹر کے دہشت گردی کے حملے ہوئے تھے تب بھی ساؤتھ انڈیا کا نام بار بار آتا رہا۔ اور ایک بڑا دلچسپ انالیسس جو ہے وہ میں نے پڑھا کہ یہ آئی ایس اور القاعدہ دونوں ہی ساؤتھ انڈیا کے اندر جو ہیں بڑا یہ اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ وہ ایکٹیو ہیں، ان کی جو پبلیکیشنز ہیں، الاصباح فاؤنڈیشن اور الجواہر میڈیا یہ آئی ایس گروپ کے ہیں، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ القاعدہ کا بھی جو ہے الکفا میڈیا جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہے، ان کا اسلامک ٹرانسلیشن سینٹر، اور یہ غزوہ ہند کے عنوان سے مختلف لٹریچر تیار کرتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ساری وہاں کی لینگویجز کے اندر، تامل کے اندر اور کیرلا لینگویج کے اندر، اردو کے اندر، یہ تمام زبانوں کے اندر جو ہے یہ لٹریچر شائع کرتی ہیں، تقریباً 7 سے 8 زبانوں کے اندر یہ لٹریچر شائع کرتی ہیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ نارتھ انڈیا کے اندر چونکہ دلی کے اندر واقع ہوا اور یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، کشمیر کا تنازع بھی جو ہے وہ ادھر ہے، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ سیل ہمیشہ سے رہے ہیں۔ ہم باقی علاقوں کا ذکر نہیں کر رہے، لیکن یہ ٹرینڈز ہیں، اور لیکن یہ کیوں ہے مسلمانوں کے اندر، اور یہ کیا ایسا ہے کہ جب پوری دنیا میں ایک ڈی ریڈیکلائزیشن کا پروسیس چل رہا ہے، مسلم ممالک کی حکومتیں، ان کے معاشرے جو ہیں وہ ان کے اندر ایک تھنکنگ چل رہی ہے، اور بہت یہ تھنکنگ آگے چلے گئی ہے، تھاٹ پروسیس آگے چلا گیا کہ یہ ہم نے وہ جو چیزیں، جو نیریٹو، جو بیانیے دہشت گردی کا سبب بنتے ہیں، انتہا پسندی کا سبب بنتے ہیں، ان کا تدارک کرنا ہے۔ ہر مسلم سوسائٹی بشمول پاکستان اس فیز سے
گزر رہے ہیں، تو انڈیا کے اندر ایسے وقت کے اندر جب مسلم ورلڈ اور طرف جا رہا ہے تو انڈیا میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہے انڈیا کی حکومت کو سوچنے کا، وہاں کے اداروں کو، وہاں کے دانشوروں کو. کچھ لوگ وہاں پہ غور کرتے بھی ہیں لیکن وہ مین سٹریم کے اندر نہیں ہے. ان وہ نکار خانے میں جو ہے وہ طوطی کی جو ہے وہ کم ہی سنی جاتی ہے، بلکہ سنی ہی نہیں جاتی. تو نکار خانے میں تو آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے ڈرم ہوتے ہیں، اور طوطی تو بیچارہ چھوٹی سی اپنی طوطنی لے کے بیٹھا ہو تو تھوڑی سی جو ہے طوطی کی آواز کبھی کبھی سنائی دیتی ہے کہ وہاں پہ طوطی ضرور موجود ہے انڈیا کے اندر. اور اس میں ہندوتوا کا جو ہے ایک رد عمل بھی ہے. اور اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو پرسیکیوشن ہے ادھر انڈیا میں مسلمانوں کی، اقلیتوں کی، کرسچنز کی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ بی جے پی سے پہلے بھی تھی، آر ایس ایس کے عروج سے پہلے بھی تھی. ایک اس کا لیکن پہلو جو ہے سماجی پہلو، مذہبی پہلو، سیاسی پہلو تھوڑے سے مختلف تھے، لیکن اب چیزیں انتہائی کمپلیکس ہو گئی ہیں. اور ہندوتوا کے زیر اثر جو ہے آر ایس ایس بڑی مضبوط ہو گئی ہے. بی جے پی نے اس کو سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا شروع ہوا. بہت ساری آپ جائیں گے ہیومن رائٹس واچ کی ویب سائٹ پہ جائیے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ویب سائٹ پہ جائیے، جو فریڈم ہاؤس کی ویب سائٹ کے اوپر جائیے، جو یو ایس کی جو رپورٹس ہیں جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ان کی اسیسمنٹس دیکھیے، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈیا کے اندر جو مائنورٹیز کے ساتھ کیا سلوک کیا ہو رہا ہے، اور کس قسم کی جو ہے وہاں پہ ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، جذباتی، سیاسی اور معاشی استحصال کیا جا رہا ہے. تو کچھ سٹوریز ہیں، ٹی آر ٹی ورلڈ کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری ہے جو اس نے شروع کی اسی سال فیبرری کے اندر. ایک واقعے کا ذکر کیا راجستھان کے ایک علاقے کا، جہاں پہ چرچ کے اندر کوئی 200 لوگ تھے جن کے اوپر لوگوں نے آ کے حملہ کیا کہ جی آپ یہاں پہ کنورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں لوگوں کو. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ان کی چرچ کی اپنی سروس تھی، اور پولیس نے بچائے اس کے کہ حملہ آوروں کے ساتھ جو ہے کوئی سلوک کرتے ان کو گرفتاریاں ہوتی. تو انہوں نے جو وکٹمز کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی اور اس کو معاملے کو دبانے کی کوشش کی. ہمیں پتہ ہے اینٹی مسلم جو سینٹیمنٹ وہاں پہ بہت ڈیپ چلا گیا ہے انڈیا کے اندر. ڈیلی لائف جو ہے اس میں ایک کامن ایک پرابلم ہے. اور یہی ٹی آر ڈی نے ایک رپورٹ بھی ایک کی تھی. یہ آپ دیکھیے کہ پرسیکیوشن ٹریکر، انڈیا پرسیکیوشن ٹریکر، کہ کہاں کہاں پہ یہ واقعات جو ہیں ہوتے رہے. یہ آپ کو ایک پورا میپ انڈیا کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر، وائلیشنس. تو آپ خاص طور کے اوپر ڈایاسفورا، اور ایسا ڈایاسفورا جو مسلم ڈایاسفورا ہے، ایک تو وہ وہاں پہ انڈین کمیونٹی کے ساتھ، ہندو کمیونٹی کے ساتھ شاید بہت کنیکٹڈ بھی نہیں ہوتا، آئسولیشن کے اندر ہے، چھوٹے چھوٹے گیٹوز کے اندر ہے، وہاں پہ اس کے اپنے مسائل ہیں. اور جب وہ اپنے وطن کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں پہ بھی اس کو وہی صورتحال نظر آتی ہے. تو اس کا جو الجھن ہے، اس کی وہ انتہائی جو ہے وہ نازک مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے. اور وہ یہ ایک پہلو ہے جس کو ضرور نظر انداز نہیں کر سکتے کہ کس طریقے سے ریڈیکلزم جو ہے پھر پھیلتا ہے، ایک مایوسی ہے. اور اگر کہیں گرد و نواح میں کوئی ایسا گروپ بھی موجود ہو، کوئی انڈیویژل ہو، کوئی امام ہو جو ان کو ڈائریکشن بھی دے دے. یورپ کے خاص طور پہ یو کے اندر کئی واقعات ہیں جس میں جو ہے اس طرح کے جو کردار ہے جو اپنی صورتحال سے، اپنی زندگی سے، ایک ابہام سے، وہ جب دنیا کے واقعات کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، وہ جب حماس اور اسرائیل اور فلسطین کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے گھروں کی طرف دیکھتے ہیں صورتحال، تو ایک خاص غصہ جو ہے اینگر پیدا ہوتا ہے. اور یہ اینگر بعض صورتوں میں تو ختم ہو جاتا ہے، وقتی ہوتا ہے، لیکن جب اس کو کوئی وسیلہ مل جائے، کوئی آپ کا دوست ایسا مل جائے، اور یا کوئی ایسا گھر کا ممبر مل جائے، امام مسجد مل جائے، تو یہ چیزیں بڑے خطرناک مرحلے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک سب سے اہم ذریعہ
وہ تو سوشل میڈیا ہے، سائبر سپیسز ہے، اور آج کل وہیں سے جو ہے ریڈیکلزم ہو رہی ہے۔ تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو لون وولف کا اور پیکس کا فنامنن ہے، یہ انڈیا کا ایک یونیک فنامنن وہاں پہ یہ بننے جا رہا ہے۔ یہ ہم نے دلی فورٹ کا کہا، اور ابھی ہم نے کچھ شواہد آپ کے سامنے رکھے کہ ساؤتھ کے اندر اس طرح کے انڈیکیشن ہے۔ 2002 میں ایک ایسے سیل کو پکڑا گیا تھا جو لون وولف تھے اور جو اپنے طور کے اوپر دہشت گردی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے انڈیا کے اندر۔ گجرات کے اندر بھی کچھ اس طرح کے، انڈین گجرات میں بھی کچھ شواہد سامنے آتے رہے ہیں۔ تو یہ بڑی تیزی سے یہ ایک فنامنن ڈیولپ ہو رہا ہے اور اینگر ڈیولپ ہو رہا ہے، اور جو انڈین ڈائس ہو رہا ہے دنیا کے اندر، ویسٹ کے اندر، ان کے اندر یہ ظاہر ہے کہ یہ زہر ہے جو ان کے اندر بھی ضرور جائے گا۔ تو بہت ہی اہم معاملہ ہے یہ، انڈیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان کے اپنی سفرنگز ہیں، ہمارے ہاں تو لون وولف کا فنومنن اتنا نہیں، اس کا ہم نے بتایا ذکر۔ ہمارے اپنے چیلنج ہیں انٹرنل سیکیورٹی کے، وہ جڑے ہوئے انہی گروپوں سے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، وہ اسلامک اسٹیٹ، ISKP ہو، القاعدہ ہو، طالبان ہو۔ یہ ایک ہی فیملی ہے جن کے آپس میں تو بہت سارے اختلاف ہیں، آپس میں لڑتے بھی ہیں، لیکن یہ جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں معاشروں کی، اور ذہنوں میں ایسا بھوسا بھرتے ہیں کہ اس کے بعد نوجوانوں کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں رہتی، اور ایک ایسے ہیپناٹائز ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر انہی تنظیموں کے جو ہے وہ غلام رہتے ہیں۔ اہم ڈبیٹ ہے انڈیا کے اندر، یہ ہونی چاہیے، اور پاکستان کے اندر ہمیں اس پہ گہری نظر رکھنی چاہیے ہر واقعے کے اوپر، کیونکہ یہ جو لون وولف کے ذہن میں اتنا بڑا تصویراتی مسئلہ نہیں ہوگا کہ اسے کوئی بڑے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہو۔ اس کے لیے شاید جو ہے ایک نظریہ تو ہوگا کہ جنت میں جانے کا اور دنیا کو بدلنے کا، اور یہ پروفیسیز ہیں بہت ساری جس کے اوپر القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ بلیو کرتی ہیں دنیا کی تبدیلی کا، مہمدی کے، ہم اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہے۔ لیکن ان کا ایک اینگر اور غصہ جو ہے وہ سبب بن رہا ہوتا ہے ایسے واقعات کا، اور لیکن اس کو ایکسپلائٹ کرنے والی جو ہیں وہ ہوتی ہیں قوتیں، سیاسی قوتیں، میڈیا کے اندر مذہبی قوتیں، اور حکومتیں بھی بعض صورتوں کے اندر، اور ملکوں کو جنگوں کے دھانے پہ لے جاتی ہیں۔ جیسے ریڈ فورٹ دلی کے واقعے کے بعد ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ایک مرتبہ پھر پاکستان اور انڈیا جو ہے جنگ کے دھانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ احتیاط کی ضرورت ہے، دیکھتے رہیے، سمجھ کے چیزوں پہ اعتبار کریں، غور کریں، کریٹیکلی چیزوں کو دیکھیں، جو بنے بنائے بیانیے چیزیں ان کو اوائڈ کریں، اور اپنے دماغ کا استعمال کریں، اور دیکھتے رہیے ساتھ ساتھ نیریٹیوز ود عامر رانا، جو آپ کے جو یہ سارے دیکھنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو وائڈر پرسپیکٹیو میں لے کے جائیں، تاکہ آپ کی دیکھنے کی، سمجھنے کی جو صلاحیتیں اس میں اضافہ ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے کر لیجیے۔ خدا حافظ۔